خان اور پی ٹی آئی کی برانڈنگ، اور 2011 کا وہ دن دیکھنا پڑا جب پی ٹی آئی نے مشروم کیا اور پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت کے سامنے ابھری، اور اس کے بعد مجھے کون سا عہدہ نہیں آفر کیا گیا، مجھے کون سی دھمکی نہیں دی گئی، میں زیر عتاب رہا ہوں. یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں، میں 3.5 سال بھی تو نہیں بولا. میں 3.5 سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کے صحافی برادر موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے فون میں واٹس ایپ گروپ تھا، اس میں خود ہدایت دی جا رہی تھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کے جو اب چھلانگ لگا کے چلے گئے ہیں کہ اکبر بابر پہ مقدمہ بناؤ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کون سی مجھے دھمکی نہیں دی گئی. میرے گھر کے باہر فائرنگ، 3 جعلی مقدمات بنے، میں خاموشی سے بھگتا. آپ کو تو یہ نہیں پتا، میں خاموشی سے بھگتا. میں اس وقت بھی نہیں بولا کیونکہ میری جو ذات ہے وہ اس وقت نہیں ہے معاملہ. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں، مجھے اس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے آج بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. مجھے عمران خان نے خود 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کا آفر کی، میں نے معذرت کی. کیوں؟ کہ میں اس اہل نہیں تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں پورے پاکستان میں جا سکتا اور ٹریول کر سکتا اور پارٹی کو منظم کر سکتا. تو دیکھیے، تمام جماعتوں کو مکمل موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین کریں بلا تفریق. جہاں تک جو پارٹی کے ورکر جیل میں ہیں، میں صرف یہ اس حد تک جا سکتا ہوں کہ عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں. اگر ثبوت موجود ہے تو ان کے خلاف ان کو سزا دیں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ان کو بری کریں. یہ ہے نظام جو آپ نے اس ملک میں لانا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص توڑ پھوڑ کرتا ہے، میں نے آپ کو مثال دی، پاکستان کی ایک تاریخ ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، حملے بھی ہوئے، اداروں پہ حملے ہوئے، دیواریں توڑی گئیں، بلڈنگز کو آگ لگائی گئی، بلو ایریا اسلام آباد میں آگ لگائی گئی، 55 پولیس والوں پہ حملہ ہوا لاہور میں. کسی نے تو کیا ہے نا، کوئی تو اس میں ملوث تھا نا. تو کیا اس کو کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں، اگر کوئی بے گناہ گرفتار ہے اس کو رہا کریں اگر ثبوت نہیں ہے، لیکن جو گناہ گار ہے اس پہ کارروائی کریں اور فیصلہ سنائیں. میں آپ کے سامنے شروع سے یہ کہہ رہا ہوں. آپ کی جو رکنیت ہے، کیا وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ کیا ووٹ آپ کا رجسٹرڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ ووٹر لسٹ آپ کو ملی؟ اور دوسرا، آپ کے ساتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بھی کیا موقع ملے گا کہ ہمیں بتا سکیں؟ جب آپ چاہیں گے یہ بتا دیں گے. اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھیے، جہاں تک آپ نے ووٹر لسٹ کا کام کیا اور میری ممبرشپ کا کام کیا، میں پی ٹی آئی کا ایک تو فاؤنڈنگ ممبر ہوں، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا. میں پی ٹی آئی کا اس لحاظ سے بھی واحد ممبر ہوں جس کی ممبرشپ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مناللہ کی سربراہی میں انہوں نے توثیق کی میری ممبرشپ کی. آپ مجھے کوئی اور پی ٹی آئی کا ممبر بتا دیں جس کی پوری عدالتی ریکارڈ میں سب نے کہا نہیں یہ ممبر ہے. آپ یہ بھی المیہ دیکھیں کہ جو شخص سچائی کا علم لے کے کھڑا ہوا اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی قیادت پڑ گئی کہ تم ممبر نہیں ہو، تاکہ وہ فارن فنڈنگ کیس سے نجات حاصل کر سکے. تو یہ میری ایک یونیک حیثیت ہے اس پارٹی میں کہ ایک تو فاؤنڈنگ اور اس کو بنانے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی برانڈنگ، اور 2011 کا وہ دن دیکھنا پڑا جب پی ٹی آئی نے مشروم کیا اور پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت کے سامنے ابھری، اور اس کے بعد مجھے کون سا عہدہ نہیں آفر کیا گیا، مجھے کون سی دھمکی نہیں دی گئی. میں زیر عتاب رہا ہوں. یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں، میں 3.5 سال بھی تو نہیں بولا. میں 3.5 سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کے صحافی برادر موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے فون میں واٹس ایپ گروپ تھا، اس میں خود ہدایت دی جا رہی تھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کے جو اب چھلانگ لگا کے چلے گئے ہیں کہ اکبر بابر پہ مقدمہ بناؤ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کون سی مجھے دھمکی نہیں دی گئی. میرے گھر کے باہر فائرنگ، 3 جعلی مقدمات بنے، میں خاموشی سے بھگتا. آپ کو تو یہ نہیں پتا، میں خاموشی سے بھگتا. میں اس وقت بھی نہیں بولا کیونکہ میری جو ذات ہے وہ اس وقت نہیں ہے معاملہ. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں، مجھے اس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے آج بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. مجھے عمران خان نے خود 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کا آفر کی، میں نے معذرت کی. کیوں؟ کہ میں اس اہل نہیں تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں پورے پاکستان میں جا سکتا اور ٹریول کر سکتا اور پارٹی کو منظم کر سکتا، اس لیے میں نے معذرت کی. لیکن یہ پارٹی ہماری رگوں میں ہے، یہ پارٹی ہمارے خون میں ہے، یہ پارٹی کے ہم ایک زندگی میں ایک وقت میں ایک پارٹی بنتی ہے. ہم اس پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ایک ادارہ بنانے کے لیے ہیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے پاکستان کی سیاست بدل جائے گی.
صاحب آپ پارٹی بنانے والوں میں شامل تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے لیڈنگ کردار اس میں ادا کیا ہے. جب پارٹی ٹوٹی ہے تو لگتا یوں ہے کہ آپ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس پارٹی کو توڑنے والے کون تھے؟ کیا عمران خان اتنے ذہین تھے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, یا اس کے پیچھے جو لوگ تھے کبھی آپ نے ان کے بارے میں بھی سوچا؟ اچھا, اس کے ساتھ ہی بتا دیجیے کہ کیا اب جو ایسے آپ الیکشن کا کہہ رہے تھے کہ الیکشن مشکل ہوا پی ٹی آئی کے لیے جانا, تو وہ کیا وجہ ہے, وہ تھوڑا سا بریف کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا مشکلات ہوں. دیکھیے, جب آپ نے اس قسم کا ایک فارس انٹرا پارٹی کے نام پہ کیا اور ظاہر حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گے, تو بادی نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو پی ٹی آئی کے لیے وہ منفی ہوں گے, چاہے بلے کے حوالے سے, چاہے پی ٹی آئی کی ایز اے شناخت, ایز اے سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے. بادی نظر میں تو یہ بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جہاں تک آپ نے جو سوال کیا, دیکھیے, جو شخص فیصلہ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے. یاد رکھیے کہ جب عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف لیا اور قرآن مجید سامنے تھا, تو وہ اس حلف کا پھر وفادار ہوا. وہ پھر کسی اور سے اس کی کوئی وفاداری نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اس لیے فائل کیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا تھا اور میں نے دیکھا نہیں, تو آپ نے اس حلف کی خلاف ورزی کی. جب صدر علوی کہتا ہے کہ مجھے یہ انہوں نے دیا تو میں نے آگے دستخط کر دیا, اس نے اس حلف کی خلاف ورزی کی. اکبر از بابر کے پاس بھی وہی 1 پیج ڈاکٹرن, وہی اسٹیبلشمنٹ جب آ کے بار بار کہتی تھی کہ یہ کیس واپس لے لو, جب میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی تھی, جب مجھ پہ جعلی مقدمات بنتے تھے, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, میری تو وہ فالوئنگ نہیں تھی. میں معذرت کی, میں کہا جی میں اپنے اس اصول سے نہیں ہٹوں گا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ طے کرے کہ کون سا راستہ ہے, اور اگر اس کو غلط راستے پہ ڈالا جائے معذرت کرے. وہ اپنی معذرت کر کے کیا انہوں نے کیا, تو آپ یاد رکھیے کہ the buck stops with the captain. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. آج جو یہ نامینیشن ہوئی ہے اس کی الٹیمیٹلی ذمہ داری عمران خان پہ آئے گی. باقی جو وکیل ہیں وہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ پہلے جو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے سارے چلے نہیں گئے چھلانگے لگا کے, سب کی میں نے نشاندہی نہیں کی کہ یہ پارٹی سے وفاداری نہیں کر رہے. میں عمران کو کہتا تھا 2011 تک کہ عمران یہ رف راف ہے, یہ پاکستان کی قوم کو یاد رکھیے کہ کوئی شخص جتنا مرضی مشہور ہو جائے, اگر وہ قوم کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے, اس کی شہرت کو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو اسے کام لینا ہے, ہم نے تو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے تو گورننس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے تو پاکستان کو ایک دنیا کے ممالک میں اوپر لے کے جانا ہے. اگر میں بہت مشہور ہو گیا اور چوڑا ہو کے بیٹھ گیا کہ آئی ایم دا موسٹ پاپولر, سو what good is it for Pakistan? That is the question. جو کر چکے ہیں سوال وہ دوبارہ سوال نہ کریں پلیز. یہ بتائیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے موجودہ جو نامزد اور منتخب ہوئے ہیں چیئرمین بیرسٹر, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کچھ خدشات آئے. سیاسی رہنما جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں مقدمات کی وجہ سے, یا وہ تحفظات کا انہوں نے اظہار عمران خان کو بھی کیا, اور حامد خان کو کہا گیا کہ آپ چیئرمین بنے, انہوں نے شاہ محمود قریشی کا نام لیا. ایسی کیا وجہ تھی کہ عمران خان کو اپنے پارٹی کے سینئر رہنما جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کا نام نہیں عمران خان نے دیا, اس کے بجائے 1 سال ہو گیا جو شخص پارٹی میں نیا ہے اس کا نام کیوں لیا؟ کیا وہ لوگ رہنماؤں کی آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے کیا وہ جو اس وقت؟ دیکھیے, اس کا سوال کا جواب تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں, لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ لگتا ہے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں, کیونکہ جب وہ بزدار پلس اور فلانا پلس اور فلانا سپر وہ باتیں کرتے تھے اور بعد میں کہتے تھے اب میں نے بڑا سیکھ لیا, تو یہ اسی عمل کا ایک تسلسل ہے کہ جس کا کوئی میرٹ ہی نہیں بنتا اس کو نامزد کیا. اور سب سے پہلی بات کہ نامزد کیوں کیا؟ آپ ورکرز پہ بھروسہ نہیں کرتے. آپ کے ورکرز آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے. تو یہ نفی ہے, یہ صرف اپنی ذات اور اپنی شہرت کے لیے سب کچھ چل رہا ہے. سیاسی جماعت کو استعمال کیا جا رہا ہے, ورکر کو استعمال کیا جا رہا ہے, ورکر کو صرف اقتدار کی بھینٹ چڑھنے کے لیے اس بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے کہ بھئی میں اقتدار میں آنا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ لائیو ہیں.